تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے زبان درازی کرنے کی؟ کیا سوچ کر تم نے انکار کیا تھا مجھے؟ ہاں، تم یہاں انٹرنشپ پر کام کرنے والی ایک معمولی امپلائی ہو جس کی میری نظر میں کوئی اوقات نہیں۔ جب چاہے تو میں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ آئندہ اگر مجھے انکار کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ سبغہ کے چہرے پر جھکتے پھنکارتے ہوئے کہا تو سبغہ نے سختی سے اپنی آنکھیں میرتے خود کو کرسی میں گم کرنے کی کوشش کی۔ اپنی چہرے پر بڑھتی گرفت پر ہونٹوں سے سسکی نکلی تو سبغہ نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے اپنی نم آنکھیں وا کی۔ میں چاہے یہاں ایک معمولی امپلائی ہوں یا باہر بالاشاہ کی کزن، مگر ایک حوالہ ہر جگہ میرے ساتھ ہے اور وہ بالاشاہ کی منقوہہ ہونے کا ہے، اور آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ بالاشاہ کی منقوہہ کی کیا اوقات ہے۔ سپار لہجے میں کہتے وہ بالاشاہ کو ساکت کر چکی تھی۔ آنکھیں سبغہ شاہ کے نم آنکھوں میں گاڑتے وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے تکتا رہا تھا، اور پھر آفس کی خاموش فضا میں بالاشاہ کا قہقہ گونجا تھا، جس پر سبغہ نے سر اٹھائے حیرت سے بالاشاہ کو دیکھا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ وہ اسے دونوں بازو سے تھامتے اپنے روبرو کھڑا کر چکا تھا۔ صرف منقوہہ؟ نہ، تمہیں تو اپنی بیوی بھی بنانا ہے، اور پھر تمہیں ہر شب انچاہی بیوی اور ایک نا چاہے وجود کا احساس بھی تو کروانا ہے۔ تب میں نہیں، تم خود اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لو گی میرے ہر عمل سے۔ سننا تو ہوگا کہ لوگوں سے شاید دیکھا بھی ہو، مرد اپنی ناپسندیدہ بیوی سے کیسے سلوک روا رکھتے ہیں۔ تم میرے لیے صرف میرے دل بہلانے کا سماں ہو سکتی ہو، اپنی پرانی محبت کو بلانے کے لیے میں تمہارے وجود کی رنگینیوں میں روز کھو تو سکتا ہوں، مگر تمہارا کبھی ہو نہیں سکتا۔ سبغہ کے دونوں بازو پشت پر باندھے جھٹکے سے خود میں بینچا، جبکہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سبغہ کے چہرے پر پھیرتے سرگوشی نما لہجے میں زہر ہند الفاظ سبغہ شاہ کے کانوں میں انڈیلتا اسے ساکت کر چکا تھا۔ یہ شہد رنگ جیل سی آنکھیں، یہ تمہاری خوبصورت گال، یہ ہونٹ اور یہ خوبصورت جسم اب میری ہی تو ملکیت ہے۔ شہادت کی انگلی کو چہرے کے نقوش پر پھیرتا گردن سے ٹریس کرتے دل کے مقام پر رکتے معنی ہز لہجے میں بولتے جھکر سبغہ شاہ کے نم آنکھوں میں جھانکا تو کئی باغی آنسو پلکوں کی بار توڑتے سبغہ کے رخسار پر بہتے گردن میں جذب ہونے لگے۔ اتنے بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والی اتنی جلدی ہار گئی۔ تم تو بالاشاہ کو تسخیر کرنا چاہتی تھی، اس کے دل پر راج کرنا چاہتی تھی، اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے کے دعوے کرتی تھی۔ تمہارا تو کہنا تھا کہ اس پتھر کو موم کر دو گی، مگر تم تو ابھی سے آنسو کی ندیاں بہانے لگی۔ یہ تو میرے آنکھ برساتے الفاظ ہیں۔ میری وہ غربت کیسے برداشت کرو گی جس میں تمہارا یہ نازک وجود دن رات جھلسنے والا ہے۔ کچھ آنسو ہماری گولڈن نائٹ کے لیے بھی بچا کر رکھ لو۔ سبغہ شاہ کے کپکپاتے ہونٹوں پر بے باک جسارت کرتے آنکھ دبا کر افسوس بھرے لہجے میں کہا تو سبغہ نے ہونٹ بیتے اپنی سسکیوں کا گلا گونتے بالاشاہ کی تمساہر اڑاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تب مجھے تم پر یقین تھا بالاشاہ، مجھے یقین تھا کہ تمہاری عزت بن جاؤں گی، تو محبت نہ سے تم میری عزت کرو گے۔ مجھے لگا تم بھی درگام ہدایق یا آئس لالا جیسے ہوگے، جو اتنی دشمنی کے باوجود بھی اپنی بیویوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ تم سے تو میری کوئی دشمنی بھی نہیں، تم عزت کر لو گے تو میں تمہیں محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی، مگر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں غلط تھی۔ تمہارے لیے یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ میں تمہاری عزت ہوں، تمہارے لیے تمہاری انا اہمیت رکھتی ہے، جس سے میں نے ٹھیس پہنچائی، تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف خود کو اپنی زندگی میں شامل کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے محبت کی ہے، میں انچاہی بیوی ہوں، اور اب اس کی جو بھی تم سزا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم عزت بنا کر بے عزت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نظریں بالاشاہ کی شرٹ کے بٹنوں پر ٹکائے سپار لہجے میں کہتی وہ بالاشاہ کو لاجواب کر گئی تھی، مگر پہلے کبھی اس نے سبغہ شاہ کے آگے ہار مانی تھی جو اب مان لیتا؟ ہاں، آنا ہی تو تھی جو سبغہ شاہ کے دل دھڑکا دینے الفاظ کے بعد بھی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ تقریر اچھی تھی مگر تمہاری قسمت نہیں۔ ایسا ہی ایک لیکچر
میری میٹنگ کے لیے بھی تیار کر دینا، بٹ اس میں ایموشنز نہ ہو، اور اب تمہاری اتنی خوبصورت تقریر پر حرار تو بنتا ہے۔ تم سرانہ لہجے میں کہتے آخر میں جھک کر سرگوشی کی، جس پر سبقہ نے جھٹکے سے دور ہونا چاہا، مگر بادشاہ نے سخت نظر سے سبقہ کو گھورتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے سبقہ کے منہ کو دبوتے چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کیا کہ سبقہ کو بادشاہ کی دہکتی سانسوں سے اپنی جلد جلسی محسوس ہوئی۔ سپاٹ نظر سے سبقہ کو گھورتے سٹی کی شیپ میں واہ ہوئے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بادشاہ کے گلے میں گلٹی سی ابر کا معدوم ہوئی تھی۔ تبھی وہ ٹرانس کی کیفے میں ان پر جھکا تھا۔ بادشاہ کے لمس میں اس دن سے بھی زیادہ وحشت محسوس کرتے سبقہ نے تڑپ کر دور ہونا چاہا، مگر لمحہ بلمحہ ہونٹوں پر بڑھتی گرفت پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ آفس کی خاموش مانی فضا میں سبقہ کی اتل پتل ہوتی سانسوں کا شور رقص برپا کر رہا تھا، جبکہ اپنے سینے پر سبقہ کی دھڑکنوں کے شور کو محسوس کرتے بادشاہ نے اسے سختی سے خود میں بھیجا تھا، جبکہ لمس میں وحشت کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ نرمی سے سبقہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتے وہ کبھی شدت اختیار کرتا اور کبھی بے حد نرمی سے ہونٹوں کی نمی کو چون لیتا۔ اپنے سینے پر سبقہ کے مکو کو محسوس کرتے بادشاہ خواب سی کیفیت سے جاگا تھا، تبھی جھٹکے سے پیچھے ہوتا وہ قدم پیچھے لیتا کہ سبقہ شاہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس بھرتی سر بادشاہ کے سینے پر ٹکا چکی تھی، جبکہ وہ سبقہ شاہ کی اس حرکت پر وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ پہلو میں گرا حال بے سہتا سبقہ کی پیٹھ پر گیا تھا۔ نرمی سے پیٹھ سہلاتے بادشاہ نے ہمارا لودہ نظر سے سبقہ شاہ کے بکھرے حلیے کو دیکھا تھا، تبھی سبقہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ شکوہ کے ناسور آنکھوں سے بادشاہ کو دیکھتی ہوئی وہ اپنے بال ٹھیک کرتی چہرے کا رخ بدل گئی تھی، جس پر بادشاہ نے گھور کر سبقہ کی پشت کو دیکھا تھا۔ آئندہ مجھے انکار مت کرنا سبقہ، ورنہ اس بار تو میں تھا یہاں، اگلی بار کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی کوئی نہیں ہوگا، اور آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی مرد کے ساتھ فری ہوتے دیکھا تو وہی زندہ گاڑ دوں گا۔ بادشاہ کی عزت ہو تم، اور اپنی عزت کا تماشا بنانے کی تمہیں بالکل اجازت نہیں دیتا۔ جس دن تمہاری وجہ سے میری عزت پر انگلیاں سوال اٹھا وہ دن تمہارا میری زندگی میں اور دنیا میں آخری دن ہوگا۔ سپاٹ لہجے میں کہتے سبقہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ وہ کٹی پتنگ کے دست بادشاہ کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ شادی کی تقریباً باقی سبھی تیاریاں ہو چکی تھی، اب جو شاپنگ بچی تھی وہ تھی ان سب کی شادی کے دنوں میں پہننے والے کپڑوں کی، جس کا ان سب نے ایک ساتھ جا کر کرنے کا پلان کیا تھا۔ زرگام اور عقیدت اپنی کار میں، آئس اور حوریہ جبکہ ارمغان خان کے ساتھ پروشہ اور امتصال خان حویلی سے نکلے تھے، جبکہ ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے اور اطراف میں اسلحے سے لیس گارڈ جیپ میں ان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ دوسری جانب شاہ حویلی سے بہرام شاہ اور ہدائی کے ساتھ سبغہ اور سلوا شاہ ایک گاڑی میں، جبکہ بلاش اپنی گاڑی میں اور گارڈز ان کے آگے پیچھے اور اطراف سے ان کے ہمراہ نکلے تھے۔ لڑکیوں نے تو مال جانے کا پلان بنایا تھا، مگر زرگام اور ہدایت نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ وہاں بہت لوگ ہوں گے، اور دوسرا ان کے ساتھ اتنے گارڈ دیکھ لوگ بھی انکمفرٹیبل ہوں گے، اور وہ خود بھی، جس پر آئستہ نے اپنے انڈسٹری کے مشہور ڈیزائنر سے بات کر کے اسے شادی کے لیے 12 لوگوں کے لیے کپڑے ڈیزائن کرنے کا آرڈر دیا تھا، وہ آج سب نے اسی بوتیک میں جانا تھا، جبکہ آئستہ کا کہنا تھا کہ جولی اور باقی شاپنگ کے لیے بھی وہ انتظام کر چکا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بوتیک کسی روڈ پر نہیں بلکہ سوسائٹی ایریا کے اندر تھا، جس وجہ سے وہاں باہر لوگ نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ سب سے پہلے بہرام لوگ پہنچے تھے، گارڈ کو باہر رکنے کا اشارہ کرتے وہ پانچوں اندر کے جانے بڑے تھے۔ ان کے اندر جانے کے 10 منٹ بعد زرگام لوگ وہاں پہنچے تھے، گاڑیوں سے اترتے زرگام خان نے کچھ گارڈز کو باہر رکنے اور کچھ کو اندر ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہمراہی میں اندر داخل ہوئے تو بوتیک میں کام کرتا سٹاف تو لمحے کے لیے بھونچکا کے رہ گیا تھا۔ تم نے اپنی مرضی سے جو شاپنگ کرنی ہوئی کر لینا، مگر شادی پر تم وہی پہنو گی جو میں تمہارے لیے خریدوں گا۔ حوریہ کا ہاتھ تھامتے اس کی جانب جھکتے سرگوشی کی تو حوریہ نے چونک کا آئستان کو دیکھا تھا۔ زرگام عقیدت کا ہاتھ تھامتا اس کے لیے ڈریسز دیکھنے آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ امتصال پروشہ کا ہاتھ تھامتے اپنے اور اس کے لیے ڈریسز دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایمی ہدایت بھی آئی ہے نا کیا؟
امتصال کی جانب جھکتے سرگوشی نما لہجے میں کہا تو امتصال نے ساتھ بات میں ہلایا، جبکہ امتصال کا بہرام شاہ کے بارے میں سوچتے دل بے ساختہ دھڑکا تھا، جبکہ ان سب کا ایک دوسرے میں مصروف تھے۔ ارمغان خان ساتھ جھٹکتے اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگا۔ تو رک، میں ذرا پلوشہ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ کریم کلر کی شیروانی واپس ہینگ کرتے بہرام شاہ سے کہتے قدم دائیں جانب بڑھائے تو بہرام شاہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنے لیے شیروانی دیکھنا شروع کی۔ تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ اتنے اچھے تو ڈریسز ہیں اور یہ سب تو بھی مارکیٹ میں آئے بھی نہیں۔ آئس لالا کے کہنے پر خاص ہمارے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سبغا نے اپنے ساتھ کھڑی سلوا کو گھوٹے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو سلمان بے ساختہ ساتھ نفی میں ہلایا تھا۔ وہ ارمغان، وہ ناراض ہے مجھ سے۔ گلاس ڈور کے دوسری جانب اپنے لیے ڈریس دیکھتے ارمغان خان کو دیکھتے مدم لہجے میں کہا تو سبغا نے اپنی پشت پر نظروں کی تپش محسوس کرتے پلٹ کر دیکھا تو بلاشا کو خود کو گھورتے دیکھ سلوا کا ہاتھ تھما اور پھر وہ بلاشا کی گھوڑیوں کو نظر انداز کرتے سلوا کو نہ کرنے کے باوجود گلاس ڈور دھکیلتے ارمغان خان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، جس پر بلاشا نے کیناتوس نظر سے سبغا شاہ کو گھورا تھا۔ ایکسکیوز می ہونے والے جیجا جی، ہماری لڑکی تھوڑی کنفیوز ہے کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی کی شاپنگ میں تھوڑی ہیلپ کر دیں گے؟ اپنی پشت پر کسی لڑکی کی آواز سنتے ارمغان خان حیرت سے پلٹا تھا، مگر اپنے سامنے سبغا شاہ کے ساتھ سج گئے مسلسل اپنے ہاتھ چھڑواتی سلوا شاہ کو دیکھ سختی سے جبڑے بینچے تھے۔ مجھ سے پوچھنے سے بہتر ہے آپ ان سے پوچھ لیں، کیا پتہ یہ اپنے لالا کو کسی اور کے ساتھ شاپنگ کرنے کا بتا چکی ہوں، ان کا پلان کچھ اور ہو اور میری وجہ سے سب خراب ہو جائے۔ نظر سلوا شاہ کے جھکے سر پر ٹکا اس پار لہجے میں کہا تو سلوا شاہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر گرے نم آنکھوں سے ارمغان خان کو دیکھا تھا، جسے دیکھتے ارمغان خان نے سر سے نظریں پھیری تو دائیں جانب خود کو تکتے بلاشا کو دیکھ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ تبھی بلاشا لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں آیا تھا۔ ہوگی تمہاری شاپنگ، اگر تم سلوا کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں کا اسپیشل ڈے ہے، اگر ایک دوسرے کی پسند سے شاپنگ کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ سلوا شاہ کو باہوں کے گھیر میں لیتے ارمغان خان سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے مسکرا کر سر اسپات میں ہلایا، اگر آپ برا نہ مانیں لالا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارمغان خان کے مسکرا کر کہنے پر بلاشا نے سلوا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود پلٹ کر سبغا شاہ کا ہاتھ دبوچتے قدم دوسری جانب بڑھائے۔ بہت دکھ ہو رہا ہوگا نا مجھ سے شادی کا سن کر، تمہارے سارے ارمان تو اس ارمان کے ساتھ ادھورے رہ گئے، تو ایسا کرو یہ سفید رنگ پہن لینا شادی پر، میں تمہیں خود پر اور تمہارے ارمانوں پر ماتم کرنے کا پورا حق دوں گا۔ سفید کلر کا لہنگا سلوا شاہ کی جانب کرتے زہر ہن لہجے میں کہا تو سلوا نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر ارمغان خان کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ آئی ایم سوری ارمان، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آئی پرامس آئندہ ایسا مذاق بالکل بھی نہیں کروں گی۔ سلوا شاہ کی بات پر ارمغان خان نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا تھا، وہ جو سننا چاہتا تھا اس نے پھر وہ نہیں کہا تھا، اس کے لیے بس مذاق کی معافی مانگنا ضروری تھا۔ وہ تکلیف جو ارمغان خان نے اسے کسی اور کے ہو جانے کا سن کر محسوس کی تھی، وہ بات اور شاید اس کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی تھی۔ اب میں تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو پھر نہ ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، اپنی ساری اذیت تکلیف دکھ کھو جانے کا ڈر جو کچھ بھی میں نے محسوس کیا تھا وہ تمہارے وجود پر نہ اتارا تو میرا نام بھی چھوڑتا ہاں نہیں، مجھے ٹھکرا کر جو بدلہ لیا نا تم نے سود سمیت تم سے وصول کروں گا۔ سلوا شاہ کا ہاتھ بوتے دبے دبے لہجے میں اگرا کر کہا تو سلوا نے تڑپ کر ارمغان خان کے ہوں جلکاتے چہرے کو دیکھا تھا۔ تبھی سلوا کا ہاتھ جھٹکے سے چھوٹا، وہ آگے بڑھتا کئی جوڑے نکالتا وہاں کھڑی فیمیل ورکر کو پکڑا چکا تھا۔ آئس یہ رہنے دے کہ میں کیسے شادی پر پہن سکتی ہوں؟ انڈین ڈیزائن کی بنی ساڑی کو دیکھتے خوریا نے بری طرح لب کاٹتے مدم لہجے میں کہا تو آئس خان نے گھور کر اسے دیکھا تھا، شادی پر تمہیں دوپٹے کے بغیر نہ گھومنے دوں گزا کے یہ ساڑی پہن کر، یہ تم ہمارے روم میں پہنو گی اور مجھے لگتا ہے تمہیں ایسی ساڑیاں روز ہمارے روم میں پہننی چاہیے۔ ٹائرس وغیرہ اٹریکٹ نہیں کرتی مجھے، ساڑیاں پسند ہیں مجھے، اور ایسی ساڑی تم پہنو گی تو مجھے یقین ہے میرا دل میرے قابو میں نہیں رہے گا۔ اگر تم مجھے خوش کرنے کے لیے نائٹی بھی پہنو گی تو یقین مانو بندہ چارو خانے چت ہوگا۔ آئسان کی بے باک باتوں سے حوریہ نے گھبرا کر اطراف میں دیکھا تھا
مگر وہاں کسی کو ناپاک احسان کے ہاتھ میں تھمی ساڑی کو دیکھا تھا جو بیگ سے تو نہ ہونے کے برابر تھی۔